شمع تیری طرف لو لگے رہے، من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے، میری جان کو سوزو گداز کا۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر۔ رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر۔ It is also mentioned in Hadith Mubarakah that one of the parents of Bilqis is jinn and there is her mother. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اتنی ودیت بندے کو کی ہوئی کہ اگر وہ غور کرے گا دنیا میں تو اسے پتہ خود بخود پتہ چلے گا کہ اتنی بڑی دنیا جو ہے وہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنی۔ میرا نام محمد سلیم قادری ہے، اورنگی میں رہتا ہوں۔ مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ تخت بلقیس اس وقت دنیا میں موجود ہے؟ یہ تخت و تاج، یہ سلطنتیں، یہ ہیبتیں، یہ ملک سبا کے اتنے عظیم محل اور محلات، یہ سب کے سب دیکھیے آج جو سمجھے کہ عبرت کا تازیانہ ہمارے لیے ہیں۔ لیٹس سی دیٹ what are the messages on Skype. First of all, افتخار بھائی از saying that مجھ کو کوشچن پتا کرنا ہے جی کہ وادی صدون کہاں پر ہے، where is وادی صدون situated، اور آج کل اس ایریا کو کیا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل we are trying that انشاءاللہ۔ نویل رضا فرام کراچی کے نعت سنا دے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، تو اتنی جلدی آپ سو جائیں گے تو پھر ہمارا سلسلہ کون دیکھے گا؟ تو یہ چلیے آخر میں اس کے اشعار سنا دیں گے اختتام پر انشاءاللہ۔ پھر سن کے آپ سو گئے تو پھر ہمارا سلسلہ ہے تو مشکل ہو جائے گا ہمارے۔ یہ ربی جاگیے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سبحان۔ ابراہیم اتاری فرام کویت، سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں نعت سنا دیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ عامر قریشی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قد کتنا اونچا تھا اور اس وقت کون کون سی قومیں تھیں؟ عرفان فرام باب المدینہ کراچی، دیٹ حضرت سلیمان علیہ السلام کس کتاب کو فالو کرتے تھے؟ یہ میسیجز ہیں، چلیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے وہ ہم۔ اشرف حسین بھائی اس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ یو ڈوئنگ ویری گڈ ورک آف دین نقیب اللہ مفتی صاحب، ماشاء اللہ may Allah Azza wa Jal give you more true knowledge of Islam، آمین۔ اشرف قادری اتاری برسٹول UK، جزاک اللہ، یور میسج از کنویڈ ٹو مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب یہ سوالات ہیں، ایک ایک وادی صدوم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وادی صدوم and حضرت سلیمان علیہ السلام height it's not in my knowledge۔ اللہ ٹھیک ہے۔ وادی صدوم آپ کو پتہ ہو تو آپ۔ صدوم کا ہم نے پچھلے دن تذکرہ بھی کیا تھا نا، وہ جن ہم نے دفعہ عاد و سمود کا تذکرہ کیا تھا، عاد و سمود کا جو سلسلہ ہمارا ہوا، ہاں تو اس میں وادی صدوم کا تذکرہ گزرا تھا۔ ابھی یہ عرب شریف کے قریب، یہ وہی وادی ہے جو ہم نے دکھائی تھی؟ نہیں، یہ اس کے علاوہ ہے لیکن یہ اسی طرف ہی ہے، یعنی عرب شریف کی طرف، ہاں تو قریب سچویٹڈ ہے۔ اور ابھی جو ابھی اس کا نام ہے وہ بھی مطلب ابھی پکارا جاتا ہے لیکن ابھی ذہن میں نہیں ہے وہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قد کتنا اونچا تھا؟ تو اس حوالے سے کچھ وہ نہیں ہے، اگر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وہ ہوگا تو ضرور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں۔ سو سب دیٹ our discussion was going on that which book Hazrat Sulaiman alayhi salam followed, yes. He was son of Hazrat Daud alayhi salam. Yes. So and there was a book revealed upon Hazrat Daud alayhi salam was Zabur. Zabur. So he was a follower of Zabur. Zabur. Okay. یہ
زبور کے پیروکار تھے جو ہمارے جو سمجھے کہ ہمارے کنہوں نے پوچھا تھا، یہ پوچھا تھا ہمارے عرفان بھائی باب المدینہ سے. تو ہماری ڈسکشن کچھ اس طرف چل رہی تھی دیٹ وی آر ڈسکسنگ دیٹ جی کیا فرما. صدوم کے بارے میں تفصیل مل گئی ہے. جی جی یعنی ملک شہر کا جو صوبہ حمص ہے اس کا ایک شہر ہے صدوم، مشہور ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا جو تھا یہ شہر تھا. ٹھیک ہے. صدوم تو صدوم اگر یہ حمص میں تو سچویٹڈ ان سیریا. یہ چونکہ یہ ممالک آپ کے علم ہے کہ یہ سب قریب قریب سچویٹڈ ہیں، ان کی بارڈرز آپس میں ملتی ہیں، تو اسی جگہ پر یہ واقع تھا. تو وی ور ڈسکسنگ دیٹ وین دا کاروان آف بلقیس کیم اینڈ وتھ مینی گفٹس اینڈ ادرس اینڈ واٹ واز دا ریئیکشن آف حضرت سلیمان علیہ السلام. یو آلسو ہرڈ دیٹ. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ مطلب تحائف کا رکھنا کیسا، تحفہ طائف کا. Taking gift, accepting gift is fine, no problem. But here we have to see what was her intention. Yes. Her intention was not just to send a gift. Yes. Her intention was to test Hazrat Sulaiman alayhi salam. And Hazrat Sulaiman alayhi salam as Nabi. Yes. Nabi is a knower of unseen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So with the knowledge which Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon him, he knew that why these gifts are coming. So if a student gives gift to his or her teacher, should he or she accept him? If it's not a situation where it can qualify as a bribery, yes, then that's fine. اگر وہ نہیں ہے کہ جی اس کی یعنی ویسے تو تحفہ دینے اور لینے کی جو ہے نا وہ حدیث پاک میں اس کو قرض کیا گیا اور فرمایا گیا تحابو، لیکن بعض صورتوں میں تحفہ جو ہے وہ رشوت والی صورت بن جاتا ہے. جی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کی تباہ کاریاں اس میں اس کا جو ہے نا وہ کافی تفصیلی بیان فرمایا ہے اور اس کا فرق بیان فرمایا ہے کہ تحفے میں اور رشوت میں فرق کیا ہوتا ہے. اور آپ نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تحفہ جو ہوتا ہے بغیر کسی عوض کے ہوتا ہے اور رشوت ہوتی ہے اس میں عوض پایا جاتا ہے، یعنی اس بندے کے منصب، عہدے یا امارت کی وجہ سے اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا کچھ دے کر. تو یہ مگر یہ آج ایک یوں سمجھے کہ ہمارے ان آور کنٹری وی سے دیٹ اور ان ہول ورلڈ وی سے کہ تحفہ دے کر کس طریقے سے جو یوں سمجھے کہ صاحب اقتدار لوگوں سے اپنے کام کروائے جاتے ہیں، معاملات کروائے جاتے ہیں. پتہ نہیں اس وقت بھی اگر ان میں سے کوئی حضرات سن رہے ہوں تو یہ اتنا ڈیفیکلٹ معاملہ ہے، باقاعدہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. صحیح. یعنی پہلے زمانے میں بھی اب بھی رشوت کو تحفے کے نام پر دیا جاتا ہے. تو فقہاء کرام نے اس پر علیحدہ سے کتابیں لکھی اور فرمایا کہ یہ جو یعنی تحفے کے نام پر جو رشوت لی جاتی ہے تو اس پر یعنی تفصیل لکھی اور وضاحت کی کہ یہ تحفے نہیں ہوتے، یہ رشوتیں ہوتی ہیں. میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو تنظیمی ذمہ داران کو بھی اس بات کا پابند کیا ہے کہ جو کسی کے ساتھ یعنی اس کے اوپر کوئی معاملہ بن سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو ہٹانے یا نہ ہٹانے کا اختیار رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایسا شخص یہ اپنے ماتحت سے تحفہ یہ سے وصول نہیں کرنا چاہیے. یہ بتائیے اتنے یہ معاملات اس کے اندر یہ ہیں تحفے کے حوالے سے کہ آیا یہ کہیں رشوت نہ بن جائے، یہ معاملہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حوالے سے محفوظ فرمائے. مزید اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کون سی صفحے نمبر کی جو کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، تو اس کے صفحہ نمبر 374 پر صحیح رشوت کسے کہتے ہیں، رشوت کی تعریف، رشوت کی صورتیں، اور جو ہے نا وہ کمپنی والے ڈاکٹر کو تحفہ کہہ کر دیں، صحیح، اور رشوت سے توبہ کا طریقہ، صحیح، اور لمبے روٹ کی بسیں جو ہیں مخصوص ہوٹلوں پر وہ کھڑا کرتے ہیں، لقمہ حرام کے نحوستے ہیں. یہ سارا صفحہ نمبر 374 سے لے کر
آگے تک جا رہے ہیں. تو جو رشوت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے وہ غیبت کی ضرور تباہ اس کاری کتاب قیمت کی تباہ کاری اصل ہے. اور فیضان سنت باب اول جو ہے اس کے اندر آداب طعام کے بھی اختتام میں جو سوالات ہیں اس کے اندر بھی کچھ یہ ذمہ داران کے لیے مدنی پھول اس میں موجود ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دینے والے یہ سوچ بھی لیں اور یہ دیکھ بھی لیں کہ آیا یہ شخص ہمیں تحفہ کیوں دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رشوت سے محفوظ فرمائے. یہاں پر بالخصوص وہ لوگ ہیں کہ جو ارباب اقتدار ہیں انہیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں. دنیا کی یہ کتنی سی زندگی ہے اور یوں سمجھیے کہ اس کو بھی اگر ان گناہوں کے اندر ہم لگا دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ بس محفوظ فرمائے اور ہم سب کو ایمان سلامت لے کر ہم اس دنیا سے زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دیں. تو یس وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ دا گفٹس اینڈ دین واٹ ہیپن وین یہ جب یہ میسج گیا ہوگا بلقیس کے پاس کہ اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گفٹس کو ان تحائف کو ایکسیپٹ نہیں کیا, پھر کیا ہوا؟ Then she realized that he's not an ordinary king. Yes. He's indeed a Nabi of Allah, as he claims. And she decided to submit herself. And she told her people, let's get ready and we will go and submit ourselves. And then whatever instructions will be given to us afterward, we will follow that. صحیح. So this is how they left, and while they were on their ways and they were about to reach, Hazrat Sulaiman alayhi salam decided that I want her throne before she reaches here. Allahu Akbar. And why he wanted that throne? Yes. What was the? For two reasons. Yes. One was to show her the signs of his power. Allahu Akbar. So when she and her people come, they can believe that Sulaiman alayhi salam is a true Nabi of Allah, Subhanallah. and they can accept Iman. Allahu Akbar. So that to show her mu'jiza. صحیح. Secondly, the jinns, they knew that she is the daughter of a female jinn. And she knows about jinns very much. She knows ins and outs about jinns. So they felt if she becomes Muslimah, she accepts Islam, she'll be on the side of Sulaiman alayhi salam. And she will then tell Sulaiman alayhi salam a lot of things which are still hidden. So they told Sulaiman alayhi salam that this woman who's coming, she's not right in her head. She's mad. So, so Sulaiman alayhi salam can not see her favorably and rather fight with her and kill her. So Sulaiman alayhi salam decided, no, I will test her. وہاں بھی جنہوں نے کوشش کی کہ Yes, they tried. So Sulaiman alayhi salam decided that I will test her. صحیح. I'll get her throne and I'll make some changes in that throne. Allahu Akbar. And then I will ask her, is this your throne? Allahu Akbar. And if she can still recognize, then she is not mad. Yes. Then she is an intelligent woman. So for these reasons, Sulaiman alayhi salam said that I want her throne before she comes here. Allah. So this is what is mentioned in Quran Kareem. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Sulaiman alayhi salam said to the people of his parliament, who will bring her throne before they come to me, submit him, because she was coming with a group. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Ifrit said, yes, that Khabis jinn, I will bring it before you stand up from your place. In other words, before you dismiss your parliament, before you dismiss the session of your parliament, I will bring it
But inni alayhi laqawiyyun ameen, and surely I'm powerful on it, mean I can do it. And ameen, I'm trustworthy. So he is now telling Hazrat Sulaiman alayhi salam that even though I'm khabis, I'm a bad guy, but with you, I will not. I'm trustworthy. Because they knew that Sulaiman alayhi salam can put the jinns right. He can punish them. They all were under. They were not above. Yes. So he, maybe that when he said, I'll bring it, the doubt came in his mind. Because I'm a khabis jinn. Will Sulaiman alayhi salam trust me? No. Will he give me that job to do? Because it's a gold and silver and ruby and expensive things. So, to win the trust, he says, you know, he wanted to serve. He said, Inni laqawiyyun ameen. I'm powerful, I can do that job. No. And secondly, I'm trustworthy. In your matter, I will not do anything wrong. صحیح. So this was what the jinn said. جیسے چیز کا اضافہ الٹیمیٹلی ذہن میں یہ آئے گا کہ جب اس نے کہا کہ قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوں، یعنی آپ اپنا اجلاس جو ہے یہ برخاست کریں، تو اجلاس کی ٹائمنگ کیا تھی؟ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ٹائمنگ تھی صبح سے لے کر دوپہر تک. صبح کو اجلاس جو آپ کا دربار جو لگتا تھا صبح سے لے کر دوپہر تک لگتا تھا. تو اب ملک یمن جو تھا وہ فلسطین سے یعنی بیت المقدس شریف سے کتنا دور تھا. اب اتنا ٹائم اس نے مانگا صبح سے لے کر دوپہر تک کہ میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں. پھر آگے جو واقعہ ہوا کچھ کالز آئے ہوئی ہیں تو اگر آئیے کالز لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے موضوع کے ساتھ یہ بھی شامل ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد خالد اختاری ایڈوکیٹ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ بہت ہی دلچسپ ٹاپک آپ نے لیا ہے اور انشاءاللہ معلومات میں بڑا اضافہ ہوگا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تخت بلقیس کا جو ڈسٹینس تھا سلیمان علیہ السلام کے دربار کا، یہ پتہ چل جائے گا کتنا فاصلہ تھا؟ انشاءاللہ تعالی یہ ابھی ہم پوچھتے ہیں انشاءاللہ. یہ دوسری کال سنا دیجیے. محمد طاہر اختاری، میں بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے نعت سننی ہے، بلا لو ہم غریبوں کو یا رسول اللہ. انشاءاللہ تعالی ابھی یہ بھی نعت سناتے ہیں. وہ پہلے بھی وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں کی فرمائش آئی ہے، دونوں کی انشاءاللہ تعالی آپ کو 3 شعر سناتے ہیں انشاءاللہ. بات آگے ڈسٹینس کی، کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ واٹ واز دا ڈسٹینس بٹوین many hundreds and thousands of miles? I think if I can recall, it was about 3 months distance. صحیح. 3 months. 3 months distance. Like in those days, walking distance. Yes, walking distance. Yes. Was of 3 months. 3 months. Okay. Keep in mind that rest and sleeping in the night, all things are all part of it. Okay. So it was very far actually. یہ 3 ماہ کی مسافت کا تھا کہ جہاں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دربار تھا اور وہاں پر تخت بلقیس اتنا دور تھا. When Jinn said that, he made an offer after listening to what the Jinn said, what the Ifrit said. Hazrat Sulaiman alayhi salam said that I want that takht, that throne to be brought sooner than that. More earlier also. Earlier than that. Yes. And then his wazir, his minister, he was also his cousin. Some have said he was his nephew, his sister's son, Bhanja. Sahi. And he was a loyal servant and ummati of Hazrat Sulaiman alayhi salam. He knew Isme Azam. He was blessed with that knowledge. Isme Azam. So he stood up. He was a Bakaramat Wali.
And he said, and that's what is mentioned in Quran Kareem, قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Right. Then the one who had the knowledge of the book. A wali of Allah is being described as alim-e-deen. Right. So from here we also understand that awliya Allah are ulama-e-deen. Without ilm-e-deen, a person cannot become wali of Allah. So two things you have discussed, that one of Ism Azam and one that without ilm deen a person cannot be the wali of Allah. Yes. So Ism Azam, today nowadays people read books about this, किस तरीके से भी इसमें आजम का पता चल जाए ताकि बस ये करते रहें और हमारे काम जो है ना वो बनते रहें. इसके बारे में क्या फरमाते हैं? Ism Azam is one of the beautiful names of Almighty Allah Azza wa Jal. And but it's kept hidden. It is disclosed only upon certain special servants of Almighty Allah Azza wa Jal. Subhanallah. So when they know it with certainty, then they get the effect of that. Even if someone reads the same ism coincidentally, then they will not see that effect because they are not given the knowledge of that. Okay. So certain blessed persons, awliya Allah, they get that knowledge. So ulama ikram have said that he was one of them. यहाँ पर मुझे एक वाक्य याद आ रहा है कि वो एक शख्स एक बुजुर्ग के पास आया और कहा कि हज़रत मुझे जो है ना वो इसमें आज़म आप बता दें, सिखा दें. तो कहा कि इसमें आज़म को तुम नहीं संभाल सकोगे और जहाँ ना पढ़ने गए वहाँ पढ़ डालोगे. उसने कहा नहीं हज़रत मैं संभालूंगा, कोशिश करूंगा. उसने कहा ठीक है फिर रहो दरबार में. उसने रहना शुरू किया और हज़रत ने एक मर्तबा एक चीज समंदर पार अपने एक दोस्त को भेजने के लिए उसे कहा कि ये फलानी चीज जाकर जो है ना वो दोस्त को मेरे ये आप दे आइए. और वो ढकी हुई थी. चनाचे वो शख्स लेकर ये जो भी मतलब चीज थी ये गया, डब्बा टाइप ऐसा कुछ था. उसने सोचा कि एक ये अल्लाह के वली हैं, अपने दोस्त को भिजवा रहे, क्या चीज होगी, देखना चाहिए, पता करना चाहिए. फिर उसने कहा नहीं गड़बड़ हो जाएगी. मगर आखिरकार उसने देख ही लिया. तो जैसे ही उसने जो है ना ये समझे कि देखने के लिए वो खोला बर्तन था या कुछ, तो उसके अंदर एक चूहा फुदका और जाकर जो है ना वो दरिया में गिर गया. उसने कहा ये क्या मजाक किया था मुझसे कि मेरे साथ एक चूहे को जो है ना भिजवा रहे हैं अपने दोस्त के पास और देने के लिए. वो तो बड़े गुस्से में आया और कहा कि हजरत ये आपने अच्छा मजाक किया कि चूहा दे दिया मुझे कि मेरे दोस्त को जाकर ये दे आइए. तो हजरत का तो फिर इम्तिहान करना था. उन्होंने कहा कि भैया मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि तुम एक चूहे को नहीं संभाल सके तो अल्लाह तबारक व तआला के इसमें आज़म खान संभाल सको. कि जहाँ ना पढ़ने की जाओगे वहाँ भी तुम पढ़ डालोगे. जी. इसमें आज़म के बारे में हदीस पाक में फरमाया गया कि इसमें आज़म को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नामों में छुपा कर रखा है, जिस तरह अपने वलियों को अपने आम बंदों में छुपा कर रखा है. सही. तो इसमें आज़म अल्लाह तबारक व तआला का नाम है और इसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं कि है क्या. फसरीन ने बहुत सारे अकवाल बयान किए हैं, लेकिन वही कंफर्मेशन बस वो अल्लाह तबारक व तआला के जो मखसूस और चुने हुए बंदे होते हैं, कुछ खास, उनको ही मालूम होता है, आम इंसानों को मालूम भी नहीं होता. लेकिन ये जो आसिफ बिन बरखिया थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको मालूम था इसमें आज़म. क्या हुआ इससे? What happened when Asif bin Barkhia, what he did? Well, as Allah subhanahu wa ta'ala mentions that قال الذي عنده علم من الكتاب, the one with whom was the knowledge of the book, he said, Ana atika bihi, I will
bring it, I'll bring the throne. قبل أن يرتد إليك طرفك. Before twinkling of the eye. Okay. کہ آئی چپکنے سے پہلے, آنکھ چپکنے سے پہلے, آنکھ چپکنے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا. I'll bring it before that. صحیح. And so this is that karamat of bringing the throne. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ. After that, Allah subhanahu wa ta'ala says, when he saw that it was lying there. Allahu Akbar. So aankh jhipki and the throne was there. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So this is that great karamat of a wali of Allah that is mentioned in Quran Kareem, and in Tafsir Ruhul Ma'ani it is mentioned. Yes. That the word of Kamil Wali, complete Wali, is like the word kun of Almighty Allah. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کن فرماتا ہے, because he is the manifestation of the qudrat and the power of Almighty Allah. So that hadith now we can understand it very well. I become his hands through which he does. وہ نا بڑے پیارے الفاظ ہیں اس حدیث پاک کے جو آپ نے فرمایا کہ مدنی چینل کے ناظرین, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ کام کرتا ہے, اس کے ٹانگیں بن جاتا ہوں. تو اس کے اندر حقیقت یہ معاملہ ہے کہ یہ ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, کان اس کے ہوتے ہیں, قدرت اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کام کہیں یا ایک بات کہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مشہور ہے کہ یا ساریت الجبل کہہ کر آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پر پکارا اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاوند کے میدان کے اندر سن لیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کرامت ہے, حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس کے اندر کرامت ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں اور سلسلہ بھی فرینڈز آف اللہ ہے, اللہ والوں کی باتیں ہیں, اور یہ سلسلہ ہمارا جاری اور ساری ہے. یہاں پر ایک بات میرے کو یہ بڑی وہ سمجھ میں آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ when a wali of Hazrat Sulaiman alayhi salatu wassalam is so powerful that he recites Isme Azam one time and the throne comes less than a second. So what will be the power of the wali of Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? And the other thing we must understand that he says, Ana atika bihi. I will bring it. I will bring it. It's not that I'll send forces. It is very clear from here that he said, I will bring it. When you say, I will bring it, you have to go there first. Then carry it. Then come back with it. This is what is called bringing it. Bringing it. So now the question is, he was there in front of Sulaiman alayhi salam, in front of everybody, and he went, he picked up the throne, he brought it. Did he disappear from the court of Sulaiman alayhi salam? No. He was there. And he was in Palestine. Allahu Akbar. And then he carried the throne and then he came back. So this is what we need to make people understand, that to be at two places at one time, to be at few places at one time, it doesn't make that slave of Allah Azza wa Jal equal to Allah. Allah is free from place. He is free from being at two places, or at 3 places, or at 10 places. So if a man can be at 10 places with jism misali, which is a spiritual body, which everyone accepts, then nothing wrong with that. So when we say Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Hazir Nazir, it's a part of that belief
that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if he desires so, he can be at many places at one time. सही. So Hazrat Asif bin Barkhia, he didn't leave from there. Nobody saw him leaving. सही. But he brought something. How did he bring? Of course, he says, Ana atika bihi. I will bring it. And he brought it. You know, before the twinkling or the brink of an eye. Allah. He brought it. So this is his karamat, and this is his, showing that awliya Allah can have jisme misali, ajsame masali, and they can be at many places, and they can do with their spiritual powers. I mean, physically going and picking up, you need a lot of people. Look at the size of the throne. I'll say if you have 100 people, they would not be able to carry it. Looking at the size. And then it's not that it's lying in the chalk or in the four-way that you just go pick it up. Room upon room, locks. And locked. So you have to go first in, break every lock. And to break each lock might take you half an hour. Allah. The hugeness and the strength and the strongness of the steel that's there. And the security guards are also. Yeah, that, restrictions and so many difficulties. Ulama Ikram have said that what he did actually, he dipped the throne in the ground. Allahu Akbar. And from the ground, he pulled it from Palestine, from Yemen to Palestine, and he brought it up. Allahu Akbar. And the throne came in front of Hazrat Muhammad. As he said, I'll bring it, and then as he twinkled his eye, فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ. He saw it's lying there. Allahu Akbar. Yes, what was the thing? Physical power versus spiritual power. And yet there is another karamat, miracle of this wali Allah, Asif bin Barkhia rahmatullahi ta'ala alayhi. Shaykh al-Tariq al-Amir al-Sunnah, the founder of Dawud Islami, Dawud Barakatuhum al-Aliyah, has mentioned a very beautiful waqiyah, an incident in his very beautiful book, Samundari Gumbad, Oceanic Dome, with reference to Rawd al-Yahin, that once Allah Azza wa Jal had commanded Nabi Sulaiman alayhi salam to assemble at the banks of the ocean with his forces, with his subordinates, to witness the manifestation of his power, Allah Azza wa Jal's power. So when they reached there, there was nothing noticeable. Sulaiman ala nabiyina wa alayhi salatu salam had ordered a jinn to dive in the depths of the ocean to uncover the secrets. So the jinn went and came back, and he had complained that he was not powerful enough to dive to the bottom of the ocean. Sulaiman ala nabiyina wa alayhi salatu salam sent a more powerful jinn who dived twice as deep. He also came back unsuccessful. Then Sulaiman ala nabiyina wa alayhi salatu salam ordered this waliullah, Asif bin Barkhia radiyallahu ta'ala an, to see what are the secrets of the ocean. And within moments he had brought from the bottom of the ocean a beautiful dome which had 4 doors, and these doors were all opened. Each door was studded with jewels, with diamonds and pearls, rubies and emeralds. And there was a very handsome young man who was performing salah in that dome. When he had finished, Sulaiman alayhi salam had made salam to him and asked him of his condition. What is he doing there? This young man, he had replied that I served my parents for 70 years, and before my mother and father passed away, they made dua for me. My mother had said that, O Allah Azza wa Jal, grant my son a long and righteous life. And my father had said and made dua that, O Allah Azza wa Jal, place my son in such a place where he can make ibadah, he can worship you without interference of Satan, of shaitan. And I found this, he said that when my parents had passed away, I had found this dome and I entered it. I'm here from the time of Nabi Ibrahim alayhi salam. Sulaiman alayhi salam realized that it was 2,000 years that he was there. And not even one single hair of his body had turned grey or white. So in this we learn many Madani pearls. One is
if we respect, if we obey our parents and we get their du'as, we will be successful. If not, we will be destroyed. And furthermore, that this is the power that Allah Azza wa Jal has bestowed upon His chosen bondsmen, the awliya Allah and Anbiya alayhi salam. تو ابھی ہم نے جیسے سنا عاصم بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے واقعہ میں کہ اسپرچول پاور روحانی طاقت کا جسمانی طاقت کا جیسے کمپیریزن اس کا فرما رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب آپ نے خیبر کا وہ دروازہ اکھاڑا تھا, ہاں, تو ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے وہ سوکھی روٹی چباتے ہوئے دیکھا تو پسینہ آیا ہوا تھا. اس نے عرض کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ نے وہ خیبر کا 80 لوگ بھی نہیں اٹھا سکے تھے, تو آپ نے تو وہ اکھاڑ دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ وہ میری روحانی طاقت تھی اور یہ میں جسم کے ساتھ کھانا کھا رہا. تو روحانی طاقت جو ہوتی ہے اس کے نظارے وہی ہوتے ہیں کہ پل بھر میں کیا کر دے, اور جسمانی طاقت وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جی ماشاء اللہ. آئیے یہاں پر سلسلے میں شامل ہم ایک نعت شریف کو کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. پھر اس ٹاپک کے آخری حصے کی طرف آئیں گے کہ جب بلقیس یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ گئی تو اب کیا معاملہ ہوا. اس سے قبل جو دو نعتوں کی فرمائشیں کی گئیں تو اس کے چند شعر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ سوئے لازا پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کی طاقت کا عالم تھا. آقا کی امت کے ایک ولی کی طاقت کا کیا عالم ہوگا, پھر ولیوں کے سردار کی طاقت کا کیا عالم ہوگا, پھر نبی کی طاقت کا کیا عالم ہوگا, انبیاء کے سردار کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. ہم اسی آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, وہ جب چاہیں گے ہمیں بلا لیں گے. سمٹ کے فاصلے یہ چند گام ہو جائیں, حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. بلا لو ہمیں غریب
حیدر مدینے میں، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں آقا، تیری چوکھٹ پہ مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا پیارا مدینہ، اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں، بلا دو مجھے ایسا ہے بحروب مدینے میں۔ آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, we were discussing on the throne of Bilqis that when the wali of Hazrat Sulaiman alayhi salatu wasalam brought in the court of Hazrat Sulaiman alayhi salatu wasalam, then what happened when either Bilqis has traveled from his city or not? She traveled and then she reached the court of Hazrat Sulaiman alayhi salam by submitting, and so far she saw many miracles and signs already. Yes. And she came and she submitted herself and she became Muslim. She accepted Islam together with her people. And as we mentioned that the test was also done. Yes. Hazrat Sulaiman alayhi salam ordered people to make some changes in the throne. And they changed the color, they changed here and there. So that was her mental test. And ulama ikram have said that why he was testing, because he made up his mind to marry her with the knowledge that he received from Allah subhanahu wa ta'ala, that she is going to submit, she is going to be your future wife. So he wanted to test her mental condition. Is she an intelligent person or not? And the ulama ikram have said that it is allowed for a man, or even for a woman, that you test your spouse, or your future spouse, that you are going to get married. Because you have to spend your life with him or with her. And if that person is mentally ill or mentally in disorder, then you will have problem for the rest of your life. So Hazrat Sulaiman alayhi salam tested, and that is also mentioned in Quran. I'm saying it briefly. And she recognized, although the changes were made, color was changed here and there, but she was intelligent enough to recognize that this is my throne. So it was also a great miracle for her to see that my throne has reached before me. She was astonished, I think. Astonished because
in her understanding, there was no vehicle or no machine at that time which could carry such a huge throne, such a huge body. You know, these days we have big sized trucks and we can load huge things. We can put a sign, you know, abnormal. Yes. So people can, you know, move this way and that way. So there are cranes, you know, that can carry heavy bodies and load on big trucks, big vehicles. So it wasn't there. Right. So in her understanding, that's not going to happen, that somebody can bring that huge throne. And she was shocked to see. Right. So that was another blow, you know, to break her belief system in idol worshipping, in star worshipping, in whatever form they worship other than Allah. Right. So she was convinced and she accepted Islam. She followed Hazrat Sulaiman alayhi salam. यहाँ पर ये सवाल है कि जब ये मलका बिल्किस आई हुई तो ये देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ये सारे के सारे समझे कि महल्लात और वो जो आपके दरबार के अंदर जो भी मामलात थे वो देखकर ये तो हैरान रह गई होगी. Yes. I want to say something that if celebrate the karamat that here happened by the Asif bin Barqiya radiyallahu ta'ala is proof from Quran Pak. So we have some proof from Ahadith Karima and our Awliya Ikram in this ummah. What do you say about that? Well, see, as we say that the karamat of awliya Allah is haqq, this is part of our belief system. जी. And many karamat occurred by Sahaba Ikram, as you mentioned just now. Hazrat Sariya's incident and Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu's incident, that is karamat. And then many awliya Allah, they have performed karamat, and especially Hazur Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu. He is embodiment of karamat. His karamats are countless. He is a true manifestation and representation of the mu'jizat of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Therefore, his karamats were from the childhood too many, and you know, making dead alive and making the sick person, you know, cured, well, and making the blind person to see, these type of things, because these are originally mu'jizat of the Prophet, and Prophet alayhi salam's attributes are manifested in awliya Allah. Because you must keep in mind that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is jami'i. He collects all the sifat of rest of the prophets. Anche khuba hamadaran tu tanhadari. The beauties which rest of the prophets have individually, Ya Rasulullah, you alone have all of them. So, a wali of Allah represents Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the ummah, in this ummah. And when he represents Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he represents every Nabi of Allah. So the mu'jizat of, like Isa alayhi salam's mu'jizat, making the dead alive, you know, making the sick person right, healthy, making the blind person to see, etc. You will all see that in the awliya of the ummah of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. I mean, those who have lost the touch of respect, yes, let alone awliya Allah, they will even say, you know, Anbiya are like us. No. Let alone Anbiya, they'll say Imam al-Anbiya is like us. No.
people have become free in these days. They feel we free. We have the right to express ourselves, freedom of expression. And they say anyhow what they feel. What the yes, yes. The modernism in thoughts is increasing. People are becoming modernists. Yes. And they're losing respect. And they actually talk anyhow about Allah subhanahu wa ta'ala, let alone our, I mean, these type of people use words like, Allah Sahib. It's like in English you say, Mr. Allah. Is that the way to talk about Allah subhanahu wa ta'ala? They have written in their books. So, I mean, you can't catch somebody's tongue. One who wants to say, he will say it. Right. But it doesn't mean that because he's saying it, things will change. Right. Things will not change. The facts are facts. Yeah. And this fact is also from Quran Pak, not from any other book, like this incident and this करामत. ये कुरान मजीद फुरकान हमीद से इन करामात का सबूत मिलता है. Yes. So it is also self-evident that the awliya Allah is different from the other people. Even the jinn, the most powerful jinn, he is higher rank than that jinn in the power. So if they are like us, so how can he bring that There's such a throne. And the way of bringing, like Fasini Ikram, what they have said and what they have explained. No, I mean, if people say they like us, can they do what Hazrat Asif bin Barkhia did? Yes, you are right. So they can't, so you're not like them. Yes, there are two dimensions. One is spiritual and one is physical. Yes, in physical dimensions, in looks, in appearance, they may be like us and we like them, because they also have two legs and we have two legs, and they walk and we walk, and they have nose, we have nose, they have eyes, we have eyes, they sleep, we sleep. So there is now a total different dimension. That's apparent, that is visible, that is physical. But you cannot minus the spiritual dimension from the personality of a wali of Allah, and that is an area where we cannot compare ourselves with them. And there's no comparison. And we can say that's a real area. Yes, that's actually that is the power base. Yeah. असल हकीकत उनकी जो है वो कमालात की. Yes, that's the power base. Even in ourselves, the real powers are not this body. The real powers are ruh, like we discussed in last silsila. So these powers are by the ruh. Yes. अच्छा, इसमें ये भी अर्ज करता चलो मदनी चैनल के नादरीन से कि that when we listen about करामत, so we see in this in our area, in our criteria, that a man is sitting with big hairs, short beard, and is in गले में जो है ना वो तस्बीहां लटकी हुई हैं और पुराने से लिबास में है, तो हम ये समझते हैं कि यही शख्स जो है ना वो अल्लाह का वली है. Smelling, stinking, didn't have a bath for 6 months. 6 months and all these things. तो Dirt and dust is everywhere on his body and clothes. And yeah, these days some people think that he is Waliullah and he has reached his highest level, पहुंचा हुआ है. This is what they say. और जब नमाज का वक्त है तो he is saying that I have prayed in Makkah, or I have prayed in Medina, or I went to Baghdad and I prayed there. So why doesn't he go to eat in Makkah? Eat in Makkah, yes. Eat in Medina. This is also a question. So now I mean, there is a nice story that this type of person went to the house of a murid. Yes, yes. And when namaz time comes, he goes inside the room. Yes. He doesn't read namaz. So when they ask, that why don't you read namaz?
says, no, he reads in Makkah, he reads in Medina, he reads in Baghdad. So, that female in that house, yes, she was a clever person. And when the time, lunch time came and, Hazrat Sahib is hungry. जी. So he's calling, Khana lao, bring the food. And she answered, if you go and read namaz in Makkah and Medina, why don't you go and eat in Makkah and Medina? So then everybody understood that, look, something is not right here. So these are, deceptions and dhokha. Yes. People are so naive and they're so gullible that, they believe these type of people. अच्छा, इसके साथ ये भी एक बड़ा मामला हमारे साथ है कि हम मतलब यहाँ जब तक वो करामत हम किसी में ना देखे तो हम समझते हैं कि वली नहीं है. हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला का वाक़या इधर है कि once upon a time one person came to him and said that I want to live with you. He said that why want you live with me? He said that I have heard your karamat, so I want to live with you. He said okay, live. पहले खानकाहों का निज़ाम था, लोग रहते थे वहाँ पर. After some time he said that now I want to go. Hazrat Junaid Baghdadi rahmatullahi ta'ala, who is the Mashayikh of Ghaus Azam radiyallahu ta'ala, said that you are going, why you are going? He said that I have heard of your karamat but I didn't see any karamat from you. So Hazrat Junaid Baghdadi rahmatullahi ta'ala said that if you watched me that I have forgotten my any farz namaz, कि मैंने किसी फर्ज को तर्क किया हो, तो कहा नहीं, ये तो नहीं देखा. कहा किसी वाजिब को छोड़ा हो, तो कहा ये भी नहीं देखा. किसी I left any nawafil or any sunnah of Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. So said that I have not watched you by doing this. तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि यही तो सबसे बड़ी करामत है. इस्तिकामत. Al-istiqamatu khayrun min alfi karamati. Subhanallah. Istiqamat is better than thousand miracles. Yes. तो ये आजकल हमें अपने जहन साजी करने की जरूरत है कि दर हकीकत करामत किसका नाम है, क्या मामला आते हैं, शरीयत की पासदारी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है. See, and then Allah subhanahu wa ta'ala talks about a wali of Allah. जी. How he talks about him. Subhanallah. قال الذي عنده علم من الكتاب. Subhanallah. What the lines are? Alim of Kitab. Subhanallah. Kitab, which was Zabur at that time. Yes. So he was Alim of Zabur. Subhanallah. So if Wali is described Subhanallah. as Alim. Subhanallah. So this itself tells us that don't take any Tom, Dick and Harry as a Wali of Allah. There are criteria and Quran explains that. Quran tells us it's there. You need to open your eyes and see. This person who is Sahib Karamat and got such great excellences in his profile is not an ignorant person. He is Allazi indahu ilmun min al-kitab. Full stop. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Those who believed and have taqwa. And who will have taqwa? And alim will have taqwa. Innama yakhshallah min ibadil ulama. That's a fear of Allah, taqwa, alim will have. So everywhere you see, when it comes to awliya Allah, it is attached with the knowledge of deen, with the knowledge of sharia. And Mufti Sahib, if one was to agree, okay, if the wali can help, then the living can help. Once they die, like so many awliya centuries ago they had passed away, the dead cannot assist. Well, we discussed the other day in the silsila, you know, what is ruh? Yes. That vilayat is the main cause of health. Because that's the base of power. Right. And vilayat is not snatched away because of the death. Vilayat was there before and vilayat is there still too. So that reason through which a help is sought is still there. So it really doesn't make a difference whether he is living physically or he departed from this apparent world. It doesn't really make a difference.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج تخت بلقیس کے بارے میں سماعت کیا. یو ہرڈ اباؤٹ دا تھرون آف بلقیس اینڈ وی ڈسکسڈ مینی انٹرسٹنگ ٹاپکس. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. آخری اگر 1-2 منٹ ہیں تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کہ شعر سنا دے، اسی کے ساتھ ہمارا سلسلہ اختتام پذیر ہو جائے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، نثارہ کروں میں سو جاؤں یا کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں پائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے، من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے، لطف میری جان کو سوزو گداز